يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق نمبر 24 ہے. الدرس الرابع والعشرون 24 نمبر سبق ہے. گنتی کے حوالے سے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اس لیے اب میں بلا ذکر کیے ہوئے گنتی کو ذکر کرتا ہوں. تو الدرس الرابع والعشرون کا مطلب ہے 24 نمبر سبق. پچھلے سبق میں ہم نے کچھ مریض اور ڈاکٹر کے حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس کے مفردات اور جو نام چیزوں کے تھے وہ پڑھے تھے، اور اس میں باڈی پارٹس آئے تھے کچھ کہ انسانی جسم کے اعضاء کو، آنکھوں کو کیا کہتے ہیں، دل کو کیا کہتے ہیں، اور سینے کو کیا کہتے ہیں، ناک کو کیا کہتے ہیں، کانوں کو کیا کہتے ہیں. تو آج کے سبق میں بھی ہم وہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے اور شروع کریں گے. تو آئیے دیکھیں آج کے سبق کو. یہ دیکھیں ہم نے تقریباً جو ہے وہ عین آنکھ کو کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں، فم منہ کو کہتے ہیں، قلب سین دل کو کہتے ہیں، اور شعر بالوں کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، رقبۃ گردن کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور ذراع بازو کو کہا جاتا ہے. یہاں تک ہم نے تقریباً یہاں تک پڑھ لیا ہوا تھا. تو آج ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے اس سے مزید اور کیا چیزیں ہیں. تو دیکھیں یہ جو گٹ ہے جس کو ہم یہ والا گٹ کہتے ہیں، یہ والی جگہ جو ہے اس کو رسغن کہا جاتا ہے. رسغن کہا جاتا ہے، اور رسغن کہا جاتا ہے گٹ کو. اور ہاتھ کو، پورے ہاتھ کو یدن کہا جاتا ہے. اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اور اصبع بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں اصبع ایک کو اور ساری انگلیوں کو اصابع. اصابع کا مطلب ہے ساری انگلیاں یا تمام انگلیاں. اس کے بعد ہے یہ جو پورا حصہ ٹانگ کا ہے، اس کو عربی زبان میں رجلن کہا جاتا ہے، رجلن. اور آگے قدمن، یہ جو پاؤں ہے اس کو عربی زبان میں قدمن کہا جاتا ہے. تو آئیے دوبارہ ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو. یہاں تک تو ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا. تو گٹ کو کہتے ہیں رسغن، اور ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، اور انگلی کو کہتے ہیں اصبعن، اور جمع اس کی آتی ہے اصابع. اور ٹانگ کو کہتے ہیں رجلن، اور اسی طرح پاؤں کو کہتے ہیں قدمن. تو اب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یوں کھڑے ہو کر پورے باڈی پارٹس جو ہے آپ ذکر کریں، چاہے آپ انگلش میں سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ عربی میں سیکھنا چاہتے ہیں، جس بھی زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے خود سے اشارے کریں چیزوں کے. مثال کے طور پر ہاتھ کی طرف اشارہ کریں، یہ ہاتھ کیا ہے تو ہم کہیں گے یدن. یہ گٹ کیا ہے تو اس کو کہا جائے گا رسغن. اور اسی طرح جو ہے وہ اس پورے بازو کو کیا کہتے ہیں، ذراعن کہا جاتا ہے. اور کندھے کو کتفن کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں، قلب اندر دل کو کہتے ہیں. اور اسی طرح ٹانگ کو رجلن کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں جہاں آیت وضو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وجوہ وجہ سے ہے، یہ آگے لفظ آ رہا ہے. اور وایدیکم، ایدی ید کی جمع ہے، جیسے تبت یدا، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو. اور وارجلکم، ارجل جمع ہے رجلن کی، رجل کہتے ہیں ٹانگ کو. اور پاؤں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے چونکہ ٹانگ کا ایک حصہ پاؤں بھی ہے. اور ویسے اگر پاؤں آپ نے کہنا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں قدمن آئے گا. تو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرف ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ مزید ہمیں اس لائن کے اندر جو ہے وہ رہتی تھی، چونکہ اس بندے کی ایک شکل بنی ہوئی تھی، اسی لحاظ سے ہم نے یہ دیکھے چہرے کو، یہ جو چہرہ ہے اسے عربی زبان میں وجہن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وجہن. فغسلوا وجوہکم سے وجہن. اور یہ ناخن ہے، یہ ناخن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اس کو عربی زبان میں ظفرن کہتے ہیں، ظفرن بالضاء، یعنی ظفرن ناخن کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ظہرن کہتے ہیں کمر کو، ظہرن کمر. یہ جو پیٹھ ہوتی ہے جس کو ہم، یہ والا حصہ جو ہوتا ہے اسے ظہرن کمر کو کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ داڑیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرسن، ضرسن. اور اسی طرح آگے اس نے اپنی زبان پکڑی ہوئی ہے. کاش کہ ہم اپنی زبان پکڑ لیں اور کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جو کسی کے دل کو تکلیف دیتا ہو یا کسی کو نقصان دیتا ہو.
اور تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو زبان کو کہا جاتا ہے لسان. اب دیکھیں سورۃ البلد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے آپ کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں. عین آنکھوں کو کہا جاتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. ولسانن، ولسانن اور تمہاری آپ کی زبان بھی بنائی ہے. وشفتین، اور شفت کہتے ہیں دو ہونٹوں کو، شفتن کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ آج کے سبق کی تکمیل کر رہے ہیں، اور آج کی اس عبارت پر سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. آگے تدریبات ہیں جو اس سبق کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے الفاظ ذکر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پہلے آپ یاد کریں گے، اس کے بعد اس کی ہم مشق کریں گے. اگلے سبق تک لی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.